السلام علیکم دوستو، پھر دعا کے متعلق کچھ باتیں ہیں جو آپ کے خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اہم مقالہ ذکر فرمایا ہے۔ وہ مقالہ یہ ہے کہ شفیق بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابراہیم بن ادھم بصرہ کے بازار میں جا رہے تھے۔ لوگ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جمع ہو گئے اور عرض کیا کہ اے ابو اسحاق، یہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ حالانکہ ہم ایک زمانہ سے اپنے حاجات کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اہل بصرہ کے اس اہم سوال کا جو جواب ابراہیم بن ادھم نے دیا وہ نہایت عارفانہ، قیمتی اور آبذر سے لکھنے کے قابل ہے۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اے اہل بصرہ، تم میں 10 بری خصلتیں ہیں جن کی وجہ سے تمہارے دل مرجھا گئے ہیں، یعنی مردہ ہو گئے ہیں، اور ان کی وجہ سے تمہارے دلوں میں اللہ اور رسول کی محبت، قرآن کی محبت اور عبادت و ذکر اللہ کی محبت کا سوز و گداز اور ولولہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک مقالہ یہ ہے، اہل بصرہ، تمہارے دل 10 چیزوں یعنی بری خصلتوں کی وجہ سے مر چکے ہیں، اسی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے حقوق کو پہچانتے ہو مگر تم اللہ تعالیٰ کا حق، اس کے احکامات بجا لانا ادا نہیں کرتے۔ دوسری چیز یہ کہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو مگر اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ تیسری چیز یہ کہ تم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتے ہو مگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کرتے ہو۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ تم شیطان سے عداوت و دشمنی کا دعویٰ کرتے ہو مگر اعمال میں اس کی موافقت کرتے ہو۔ پانچویں چیز یہ کہ تم کہتے ہو کہ ہمیں جنت سے محبت ہے لیکن تم جنتیوں والے اعمال نہیں کرتے۔ چھٹی چیز یہ کہ تم زبان سے یہ کہتے ہو کہ ہم جہنم سے ڈرتے ہیں مگر تم نے اپنے نفس کو جہنم کے لیے رہن گروی رکھا ہوا ہے۔ ساتویں چیز یہ کہ تم کہتے ہو کہ موت برحق ہے مگر تم اس کے لیے تیاری نہیں کرتے۔ آٹھویں چیز یہ کہ تم اپنے بھائیوں یعنی دوسرے لوگوں کے عیوب تلاش کرنے میں مشغول رہتے ہو اور اپنے عیوب کو پس پشت ڈال دیتے ہو، یعنی اپنے عیوب تمہیں نظر نہیں آتے۔ نویں چیز یہ کہ تم اپنے رب کی نعمتیں کھاتے ہو مگر تم ان کا شکر ادا نہیں کرتے۔ 10ویں چیز یہ کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرتے ہو مگر ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ یہی 10 چیزیں تھیں جو اس میں بتائی گئی ہیں، اور آگے ہے کہ حلال و حرام کی تمیز نہ کرنے، سچ اور جھوٹ کا خیال نہ کرنے اور امانت و خیانت میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے خصوصی رحمتوں سے محروم ہیں، پریشانیوں میں اور اختلافات میں مبتلا ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان برائے نام مسلمان رہ گئے ہیں۔ اسلام کی صورت تو ہے لیکن روح اسلام اور برکات اسلامی معدوم ہیں۔ آج مسلمانوں کی حالت، مسلمانوں کے دلوں سے عبادت اور ذکر اللہ کی محبت نکل چکی ہے یا بہت کم ہو گئی ہے، ان کے دلوں پر محبت دنیا غالب آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ناجائز کاموں سے، جھوٹ سے، خیانت سے، گناہوں سے اور حرام مال کھانے سے بچائیں، آمین۔ کتنے مبارک ہیں وہ لوگ جو آخرت کو اور قبر کو یاد رکھتے ہوئے آخرت کی خوشیوں کے حصول کی تیاری میں مشغول ہیں، عبادت میں، ذکر اللہ میں اور موت کی یاد میں ان کے اوقات گزرتے ہیں۔ یہی تمام باتیں تھیں جو اس میں بتائی گئی ہیں، اور خصوصاً 10 چیزیں ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے مقالے میں بتائی گئی ہیں کہ کیسے لوگوں نے ان سے سوال کیا اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے دعا قبول نہ ہونے کی بڑی وجہ اور سبب کیا ہے۔ تو یہی باتیں تھیں۔
اب ہم تمام لوگ اپنے اپنے اندر غور کریں کہ کیا کیا چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، ان سے توبہ کریں اور نکالنے کی کوشش کریں اور اللہ سے مدد کی دعا بھی کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔